السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوائلٹ اور واش روم یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دیکھو جب بھی ٹوائلٹ جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، سنت کے مطابق انٹر ہو، اور جب باہر آؤ تو دعا پڑھو اور سنت کے مطابق باہر نکلو۔ کیوں یہ حکم دیا گیا دعا پڑھنے کا؟ یہ کلپ آپ لوگ ضرور دیکھیے، دھیان سے دیکھیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ٹوائلٹ جاتے وقت ہمیں دعا کیوں پڑھنا چاہیے۔ 99% مسلمان، آپ یہ بات اپنے آپ سے ضرور پوچھئے گا کہ کیا آپ کو ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے؟ اور جب آپ ٹوائلٹ سے باہر آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ تو 99% مسلمانوں کا جواب ہوگا نو۔ نہ ہم خود پڑھتے ہیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، نہ ہمیں یاد ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ ہمیں دعا کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو ٹوائلٹ ہے، پیشاب پخانہ کرنے کی جو جگہ ہوتی ہیں، یہاں شیطان اور جنات موجود ہوتے ہیں، یہ ان کی فیوریٹ پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دیکھو دعا پڑھو۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضائے حاجت یعنی پیشاب پخانہ کرنے کی جو یہ جگہ ہے نا، یہ جگہیں جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہ ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص ٹوائلٹ میں داخل ہو، بیت الخلاء میں جائے، تو یہ دعا پڑھے۔ پھر وہ ساری دعائیں ہیں، تو اس لیے ہمیں دعا پڑھنا چاہیے۔ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر کی کوئی خاتون ٹوائلٹ گئی ہوئی تھی۔ ٹوائلٹ میں جب وہ گئیں تو ان کو جو ہے نا ایک بڑا ہی خطرناک شکل کا ایک درندہ ان کو نظر آیا ٹوائلٹ میں، اور وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئیں۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں، اور بعض لوگوں کے ساتھ جو یہ واقعات ہوئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، تو ایک دم جب وہ بتاتے ہیں تو نا ان کی کیفیت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، جو واقعات ان کے ساتھ پیش ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم واش روم جائیں، ٹوائلٹ جائیں، تو دعا پڑھ کے جائیں، اور اپنے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرائیے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھوت پریت جنات ٹوائلٹ میں نظر آ جائے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو وہم کی بیماری لگ جاتی ہے، یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر چھینٹیں آ گئیں، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ میں بھی پاک نہیں ہوا۔ وہ پانی پہ پانی بہاتے رہتے ہیں، ہے نا، ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے پوری ٹنکی خالی ہو گئی ہے نا، ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے ان کو وسوسے آ رہے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کچھ نجاست لگ گئی، تو گھنٹوں گھنٹوں وہ ٹوائلٹ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ جو وسوسوں کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اثر ہو تو وہ شیطان آپ کو نظر آ جائے، جنات نظر آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ جو وہم اور یہ جو وسوسے آتے ہیں، یہ بھی شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ دعائیں بھی بتا دیتا ہوں اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جب بھی آپ ٹوائلٹ میں داخل ہوں تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے ذرا پہلے یہ دعا پڑھیں، اور جب ٹوائلٹ میں آپ داخل ہوں تو کون سا پیر آپ کو رکھنا ہے؟ الٹا پاؤں، الٹا پیر آپ کو داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور داخل ہونے سے تھوڑا پہلے آپ دعا پڑھ لیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ نر ہو، چاہے وہ مادہ ہو، چاہے وہ میل ہو، چاہے وہ فیمیل ہو۔ اور جب آپ ٹوائلٹ سے باہر نکلیں تو آپ کو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جب بھی آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے آپ کو سیدھا پاؤں نکالنا ہے۔ داخل جب آپ ہوں گے تو آپ کو الٹا پاؤں انٹر کرنا ہے، اور جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں باہر آ کے، اللہم غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر پیشاب رک جائے تو کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے اور کتنی تکلیف انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر ٹوائلٹ ہونا بند ہو جائے تو انسان کو کتنی پرابلم ہوتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، باقاعدہ وہ ایڈمٹ ہوتا ہے، پھر دوائیں چلتی ہیں، پھر وہ پیشاب کی جگہ پہ ایک پائپ ڈالا جاتا ہے، پھر پیشاب ہوتا ہے، کتنی پرابلم اٹھانی پڑتی ہے نا۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا شکر ہے نا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا روپیہ بچا دیا، ہماری صحت اچھی ہے، ہم ایزلی پیشاب کر رہے ہیں، ہمارا پیٹ بھی فریش ہو رہا ہے۔ اگر یہ چیز رک جائے
تو انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، اسی لیے دعا پڑھنا چاہیے۔ ایک دعا اور ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو دعا آپ کو ایزی لگے، جو دعا آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى علی قوتہ ودفع عنی اذاہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کا لذیذ ذائقہ عطا فرمایا اور اس کی قوت کو میرے جسم میں باقی رکھا اور اس کے گندے حصے کو مجھ سے دور کر دیا۔ ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں نا، تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہماری باڈی کو لگ جاتا ہے اور کچھ کچرا بن کے ٹوائلٹ اور پیشاب کی شکل میں ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے۔ ایک دعا یہ بھی ہے، الحمدللہ الذی امسک علی ما ینفعنی ودفع عنی ما یؤذینی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے کھانے کا نفع بخش حصہ باقی رکھا اور جو چیز مجھے تکلیف پہنچانے والی تھی وہ دور کر دی۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں، ان میں سے آپ جو چاہیں وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض علماء نے تو لکھا ہے، بلکہ بعض علماء نے کیا، سبھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سنت کے مطابق ٹوائلٹ بھی کی جائے نا، دعا پڑھ کے آپ داخل ہوں، دعا پڑھ کے آپ باہر آئیں، الٹا پیر پہلے انٹر کریں، باہر نکلتے وقت سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالیں، تو اگر سنت کے مطابق ٹوائلٹ بھی کی جاتی ہے نا، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان چیزوں کو آپ فالو کیجئے گا اور آج سے نیت کر لیں کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ میں جائیں گے دعا پڑھ کے جائیں گے، اور اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد بھی کرائیں گے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ کلپ میں نئی دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔